السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کو وزٹ کریں۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔ اپریل 571 عیسوی ہمارے مہینوں کو بھی حصہ مل گیا۔ جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھدرو، یکم جیٹھ 628 بکرمی، ربیع الاول، اور آج کی رات تھی، کل پیر ہے، مجھے اچانک یاد، آج کی رات تھی، کل پیر 12 ربیع الاول، 12 کی رات پیر کا دن مل گیا، اللہ نے ملا دیا ہے، یہ رات اور برکت والی ہوگی، مناسبت بالکل پوری ہو گئی۔ تو 12 کی رات پیر کا دن ربیع الاول، عام الفیل۔ عام الفیل کا کیا مطلب ہے؟ جس سال ابرہہ کا لشکر برباد ہوا تھا اس پر 6 ماہ گزر چکے تھے، 6 ماہ گزر چکے تھے، اور یکم جیٹھ کے دن پر 13 گھنٹے اور 16 منٹ گزر چکے تھے۔ ہمارے اپنے یکم جیٹھ کا جو دن ہے یہ 13 گھنٹے اور 16 منٹ اپنا سفر کر چکا تھا، اور ادھر ربیع الاول کا جو دن ہے وہ صبح کے 4:20 تھے جب آپ دنیا میں تشریف لائے۔ ایسی کسی کی زندگی کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ پھر 12 ربیع الاول، 7 جون 11 ہجری 633 عیسوی میں آپ چاشت کے وقت میں آپ نے آنکھیں بند فرمائی ہیں۔ 63 سال اور 4 دن آپ کی زندگی ہے قمری مہینوں کے لحاظ سے، محرم، صفر، ربیع الاول۔ 61 برس 2 مہینے اور 24 دن آپ کی زندگی ہے جنوری، فروری کے لحاظ سے۔ جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، لیکن اللہ نے جس مہینوں کو پسند فرما وہ ہمارا حصہ بنا دیا، جو پسند نہیں تھے وہ اوروں کو دے دیے۔ جیسے ہفتہ بھی اللہ کا، اتوار بھی اللہ کا، جمعہ بھی اللہ کا۔ اللہ نے یہود سے کہا مجھے ایک دن پسند ہے تم چن لو، تو وہ ایک دن آگے جا گرے گا ہفتہ، انہوں نے ہفتے کو مقدس بنایا۔ پھر اللہ نے عیسائیوں سے کہا مجھے ایک دن پسند ہے تم چن لو، وہ ایک دن اور آگے جا گرے، اتوار۔ تو اللہ نے ہمیں چننے نہیں دیا کہ کہیں خطا نہ کھا جائے، ہمیں خود بتا دیں مجھے جمعہ پسند ہے تمہیں دے دیتا، مجھے پسند ہے تمہاری عید، جاؤ جمعے میں اکٹھے ہو جاؤ، ہمیں خود دے دیا۔ تو جیسے جمعہ بھی اللہ کا، ہفتہ بھی اللہ کا، اتوار بھی اللہ کا، جنوری بھی اللہ کا، فروری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سفر بھی اللہ کا، پر اللہ کو پسند یہ مہینے تھے کہ ہمیں دے دیے۔ ہمیں قمری نظام دے دیا، ان کو شمسی نظام دے دیا، سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، پسند یہ ہے، پسند یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قمری شمسی لحاظ سے 61 برس 2 مہینے 24 دن، اور دنوں کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کا اس دنیا میں بقا کا وقت ہے۔ اور اس میں سے جو نبوت کے ایام ہیں 23 برس وہ 8,156 دن بنتے ہیں، جس میں آپ نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ نبی تو آپ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے تھے، دیکھو غار حرا میں آپ نبی بنائے نہیں گئے، ظہور ہوا ہے، ظہور ہوا ہے۔ ایئر مارشل تو بنایا جاتا ہے، ہوتا نہیں، بنایا جاتا ہے، اور وہ تاجر بنایا جاتا ہے، اور ڈاکٹر بنایا جاتا ہے۔ وہ آپ تو اللہ کا انتخاب تھے، اور کب تھے؟ ابو ہریرہ نے ایک دن پوچھا، ترمذی شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب یہ تھا ایک قول ہے ربیع الاول میں، ایک قول ہے رمضان میں، دونوں ہی قول ہیں۔ ربیع الاول کو اگر صحیح مانا جائے تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال اور 11 دن تھی، 40 برس اور 11 دن تھی، اور پیر ہی کا دن تھا، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھ جا تو میرا محبوب ہے۔ اور ایک قول ہے رمضان کے مہینے میں آپ کو نبوت ملی، دونوں ہی ہیں۔ تو اس جو تاریخ کے اور وفات کے اقوال بھی مختلف ہیں، جس پر علماء زیادہ متفق ہیں، میں صرف وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جواب یہ تھا کہ ابو ہریرہ غار حرا میں ملی، 40 سال کی عمر میں، 40 سال، لیکن آپ نے کیا کہا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا۔ اس سے بھی اگلی بات بتاؤں، 15 ارب سال سائنسدانوں کی تحقیق ہے، جس کو ہم نہ جھٹلاتے ہیں، میں اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اور کوئی قرینہ نہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ 15 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا، یہ آسمان کے نیچے کا نظام بنایا گیا۔ آسمان کا نظام اس سے بھی پہلے اللہ نے بنایا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو 15 ارب سال کو ہم فرض کر لیتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے،
زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین کا پہلی آیت یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی میرے محبوب تو میرا رسول ہے. تو لفظ کاف وہاں آتا ہے جہاں مخاطب سامنے کھڑا ہو. یہ ہم کہتے ہیں نا آپ، یہ ہم کہتے ہیں تم، یہ ہم کہتے ہیں تو ہمیشہ مخاطب آگے کھڑا. ہم کہتے ہیں وہ جب آتا ہے وہ تو آپ سامنے والا غائب ہو جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں تم اور تو اور آپ تو یقیناً سامنے شخص کھڑا ہوا ہے جسے کہا جا رہا ہے تم تو آپ. تو لفظ کاف عربی میں یہ مطلب دیتا ہے تم تو آپ. تو اللہ کہہ رہا ہے انک تو لمن المرسلین. قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، پھر مجھے قسم ہے کہ تو میرا ہی رسول ہے. تو آدم علیہ السلام تو زمین ٹھنڈی ہوئی، کائنات اپنے اپنے مقام پر آئی. پتہ نہیں اس میں کتنا اللہ نے وقت دیا اس کائنات کو. پھر جا کر جنات بنائے، جنات کے بعد جا کر آدم علیہ السلام کو بنایا. اس لیے آدم علیہ السلام سے ایک قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے اندر روح پیدا کی، میری آنکھوں میں نور آیا تو میں نے عرش پہ دیکھا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بھائی مجھے کتنی دیر بات کرنی ہے تو بتاؤ. فوجی لوگ ہیں نا، وقت کے پابند ہیں. ہم تو ایسے ہی بالکل آزاد منش بیٹھ گئے، حضرت داغ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. اچھا میں نے اس لیے کہا آپ لوگوں کے ادب عذاب ہوتے ہیں تو میں اس کے اندر رہوں نا. تو پھر فرمایا جب اللہ نے مجھے جنت میں داخل کیا تو دروازے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اندر گیا تو ہر درخت، جنت کے درخت کے ہر پتے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب جنت کی لڑکیوں پر نظر پڑی تو ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام فرماتے مجھے پتہ چل گیا کوئی ہے بڑی ذات جو مجھ سے پہلے جس کا وجود ہوا پڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود میں اللہ نے جو آپ کو لقد جاءکم رسول من انفسکم. پھر ایک اور آپ کی دایا تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا، ان کا نام شفا ہے. شفا دیکھو نام ہی ایسا برابر شفا. پھر ماں کا نام دیکھو آمنہ. یہ اتفاقاً چیزیں نہیں ہیں، پیچھے سے نظام بن چکا ہے. آمنہ امن کے رحم میں پرورش ہوئی، امن کے پیٹ میں پرورش ہوئی. اور دودھ پلانے والے کا نام ہے حلیمہ. حلیمہ حلم اور اخلاق کی چھاتیوں سے دودھ نکلا. باپ کا نام ہے عبداللہ. عبدیت میں خمیر کو گوندھا گیا، عبدیت میں خمیر کو گوندھا گیا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور دایا کا نام ہے شفا. شفا اس سے کائنات کو شفا دینے والا آ گیا. تو حضرت شفا کہتی ہیں بچہ پیدا ہوا سب سے انوکھا نرالا. بچہ تو اندر سے کتنی غلاظت لے کے آتا ہے، لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا میں نے دیکھا یوں آیا جیسے بالکل پاک دھلا ہوا. آنت ملی ہوتی ہے، اس کو آنت کو ناف کو کاٹا جاتا ہے. تو جب دیکھا آپ کو تو آپ کی ناف پہلے سے ہی ماں کی آنت سے جدا ہے. پھر بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ کو دیکھا تو ماں کے پیٹ سے ختنہ ہو کے آئے ہوئے. تو جب لٹایا تو سیدھے بجائے ایک دم الٹے ہوئے اور سیدھا سجدہ کیا. اور سجدہ کرتے کہ سر یوں اٹھایا، سر کا اٹھانا تھا کہ حضرت آمنہ پر ساری کائنات روشن ہو گئی، سارے کمرے میں نور بھر گیا. تو انہیں گود میں لیا. یہ کیا بچہ ہے؟ بچے تو اور بھی دیکھے، یہ کیا بچہ آ گیا. گود میں لیا تو ایک دم چھت پھٹے ہوئے بادل اندر آیا. بادل نے آپ کو اپنے اندر چھپایا اور بادل کے اندر سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ. اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو تاکہ پتہ چل جائے یہ وہ دلہا ہے جس کا بارات کو انتظار تھا. دلہا کے بغیر کبھی بارات چلی؟ میرے مجلس کے بغیر کبھی مجلس ہوئی؟ تو سنو سنو دنیا کے لوگوں،
तूफू बिही मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबा। ये है वो जिसका कायनात को इंतजार था। इसलिए अरब में अल्लाह ताला ने एक नियाम में जैसे दो तलवारें नहीं हैं, तो खैर अल्लाह ताला ने अरब को सहरा रखा कि मेरा नबी खुद अपनी जात में बहार है, इसके होते हुए किसी बहार की जरूरत नहीं है। पानियों से खाली रखा, मेरा नबी खुद चश्मा है, इसके होते हुए किसी चश्मे की जरूरत नहीं है। वो खुद बहार बन रबीउल अव्वल में रबीई बहार की बारिश को रबीई कहते हैं। फरवरी में जो बाग रंग देता है उस रंग को अरबी में रबीई कहते हैं। फूलों का खिलना, कलियों का मुस्कुराना, पोशों का लटकना और दरख्तों का सब्ज पैरहन पहनना, ये सब मिलकर जो मंजर बनाता है उसको अरबी में रबीई कहते हैं। तो अल्लाह ने रबीउल अव्वल में पैदा करके बताया कि असल बहार तो अब आई है। और फिर दूसरी आवाज आई, इसको क्या करो, आतूहु खुलुक़ आदम व मअरिफ़त शीत व शजाअत नूह व क़ुल्लत इब्राहीम व इस्तिस्लाम इस्माईल व फ़साहत सालिह व हिकमत लूत व रज़ा इसहाक़ व बुश्रा याक़ूब व जमाल यूसुफ व शिद्दत मूसा व जिहाद यूशा व हुब्ब दानियाल व वक़ार इलियास व लहन दाऊद व क़ल्ब अय्यूब व ताअत यूनुस व इस्मत यहया व ज़ुहद ईसा व अख़मसूह फ़ी अख़लाक़ नबिय्यीन। ये अम्मा आमना सुन रही हैं, बादल से आवाज आ रही, इस बच्चे को आदम अलैहिस्सलाम के अखलाक दो, शीस अलैहिस्सलाम की मारफत दो, नूह अलैहिस्सलाम की शजाअत दो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोस्ती दो, इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दो, सालेह अलैहिस्सलाम की फसाहत दो, लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत दो, इसहाक अलैहिस्सलाम की रज़ा दो, याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत दो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल दो, मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत दो, यूशा अलैहिस्सलाम का जिहाद दो, दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दो, इलियास अलैहिस्सलाम का वक़ार दो, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल दो, दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बान दो, यूनुस अलैहिस्सलाम की इताअत दो, याह्या अलैहिस्सलाम का ज़ुहद दो, ईसा अलैहिस्सलाम याह्या अलैहिस्सलाम का तक़द्दुस दो, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद दो और तमाम नबियों के अखलाक इस बच्चे के अंदर उतार दो। आधे पौने घंटे का बच्चा है और 1.25 लाख नबियों को जो मिला वो एकदम मिल गया। अब उसके बाद 63 साल 4 दिन परवाज ही परवाज है। तो कौन है जो आपकी सीरत को किसी पैमाने में नाप सके, किसी तराजू में तोल सके? अल्लाह की कसम ये नामुमकिन सवाल है। 1 घंटा क्या 1000 बरस भी लगा रहूं तो एक कोना भी नहीं दिखा सकता, एक कोना नहीं दिखा सकता। ये तो जहाजों पे उड़ के जाते हैं, फिर भी ठाठ होते रहे, कभी इधर गिर गए कभी उधर गिर गए। और देखो मेरा नबी बगैर जहाज के जा रहा, तो जहाज पायलट का लिबास, खलाई लिबास, खलाई एक लिबास बनाया जाता, वो ना तो आदमी जो ये 500 मील का बैरियर पार करेगा तो एक गन धमाके से खुद ही फट जाएगा। तो एक लिबास बनाया जाता है जो, क्योंकि हर इंसान के सर के ऊपर 280 मन हवा का प्रेशर है, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए अल्लाह ने हमारे अंदर वो प्रेशर पैदा कर जिसको रोकता रहता है। अगर हम खला में चले जाए, ऊपर यही कुर्ता हो ये शलवार हो, तो हम खुद बम बन के ठाव हो जाएंगे, ठाव। तो लिहाजा खलाई लिबास बनाए जिसमें वो प्रेशर बनाया जाता है। मेरा नबी तो कुर्ता था, धोती थी और सादा सा जूता पहना होता, उसी में बैतुल मक़दस से जो चले तो पहले कदम में पहला आसमान तय हो गया। आदम अलैहिस्सलाम इस्तक़बाल कर रहे हैं, दूसरे कदम पर दूसरा आसमान, तो आगे याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम इस्तक़बाल कर रहे हैं, तीसरे मंजिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान पे इस्तक़बाल को खड़े, चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम इस्तक़बाल को खड़े, 5वें आसमान पे हारून अलैहिस्सलाम खड़े, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम, सब ने इस्तक़बाल किया, आगे बढ़ के किया कि मरहबा नेक भाई, मरहबा नेक भाई। लेकिन जब 7वें आसमान पे पहुंचे तो वहां एक बाबा जी को देखा ऐसे बैठे हुए, गोफ मार कर, लंबी दाढ़ी नाफ तक सफेद, और वहां एक बैतुल्ला था, टिबला, उस टिबले की दीवार से ऐसे टेक लगा के ऐसे बैठे, वो नहीं उठे, ऐसे बैठे रहे। तो हमारे नबी ने कहा ये कौन है? तो जिब्रील ने कहा ये आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो दादे को तो नहीं उठ के इस्तक़बाल करना था, तो बेटे की शान बढ़ जाती अगर बाप के कदम में छुए, इसलिए हमारे नबी आगे बढ़ गए। जब करीब आए तो फिर ऐसे गोट छोड़ खड़े हुए, कहने वाह वाह मेरा बेटा आ गया। वो पहले नबी कहते ना हमारा भाई आ गया,
ابراہیم علیہ السلام کا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بھی گرد دیکھتے رہے گا، پھر سدرۃ المنتہا بھی آپ کو اڑتا ہوا دیکھتا رہے گا، جبریل کے چلیں جو سدرۃ المنتہا سے ایک بالشت بھی اوپر چلا جائے، پھر اوپر اللہ کا عرش ہے اور اللہ کے عرش کے اوپر پھر 70,000 نور کے پردے ہیں، پھر قاب قوسین ہے۔ قاب قوسین آپ کو میں تصویر بنا کے دکھاتا ہوں، یہ کمان ہے، یہ کمان یہاں سے پکڑا جاتا ہے، یہ کمان کا ایک ڈنڈا، یہ دوسرا ڈنڈا، اور یہ اس کے نیچے جو ہوتا ہے تار، یہ آنت ہوتی تھی جانور کی آنت، اس پر یہاں تیر رکھے تو یوں کھینچتے تھے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا جو ہاتھ کا قبضہ ہے، یہاں سے لے کر اس کونے کو، اس لکڑی کو عربی میں کہتے ہیں قاب، قاب اس کو کہتے ہیں قاب، اور اللہ کہتا ہے قاب قوسین، میرا محبوب میرا کتنا قریب ہوا۔ تو پہلے قاب قوسین کا محاورہ کیا ہے میں وہ پہلے عرض کروں۔ عرب جب آپس میں صلح کرتے تھے تو اپنے کمان لے کر آتے تھے اور کمان کی جو تانت ہوتی تھی وہ دونوں تانتیں آپس میں یوں ملا دیتے تھے، تو تانتوں کے مل جانے سے ہر لکڑی کا کمان کا اوپر والا کونا یوں مل جاتا تھا، یوں مل گیا، یہ بیچ میں تار ہے اور یہ مل گیا۔ تو میرا اور آپ کا اللہ کہہ رہا ہے میرا محبوب میرے ایسے قریب ہوا جیسے یہ دو کنارے آپس میں قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے کیا کہا؟ نہیں او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ تب کون ہے جو آپ کے مقام کو بیان کرے؟